Assalamu alaikum. Dear students, this is lecture number 38 of the Distributed Database Management System course. Let's have an overview what we covered in lecture number 37. In our previous lecture, we basically started our discussion on the parallel database systems. Well, it's a specific type of distributed database systems. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو جاب ہے وہ ملٹیپل کمپیوٹرز کے اوپر رن ہو. اور بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں پیرلل ڈیٹا بیس سسٹمز کی تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پیرلل پروسیسنگ کا کانسیپٹ ہے اور ڈیٹا بیس کی جو فنکشنلٹی ہے یا جو ڈیٹا بیس کے کانسیپٹس ہیں ان دونوں کا مرجر ہے اور اس سے ہمیں ملے گا پیرلل ڈیٹا بیس سسٹمز. پھر ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ آلدو جنرلی ہمارے پاس جو کمپیوٹرز ہیں وہ سائملٹینیسلی ملٹیپل یوزرز کو سپورٹ تو کر رہے ہوتے ہیں, ان کو رپلائی تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ سنگل سی پی یو جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی انسٹرکشن کو ایکسیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر ہم نے بات کی کہ ریئل لائف میں کیا ہمارے پاس ایگزامپل ہے پیرلل پروسیسنگ کی, اور اس میں ہم نے بات کی تھی آپ کی جو گروسری اسٹور ہے اس کی بات کی تھی. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے کہ جب آپ کی ایک انسٹرکشن جس کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں ان کو آپ کس طرح سے بریک کر سکتے ہیں ڈفرینٹ سب ٹاسک میں, اور آپ نے ہر جو سب ٹاسک ہے اس کو آپ نے ایک ڈفرینٹ پروسیسر کو یا ڈفرینٹ کمپیوٹر کو یا ڈفرینٹ سسٹم کو دے دیا, اور اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا ایک ٹاسک ہے وہ سپلٹ ہو کے جب ملٹیپل کمپیوٹرز پہ جائے گا تو جو مین ٹاسک ہے آپ کا وہ زیادہ تیزی سے ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک لوپ ہے اور اس میں کچھ ویلیوز کے اوپر ایڈیشن کا اور لیٹس سے کہ اس پہ کوئی اسکوائر روٹ یا اسکوائر فنکشن اپلائی ہو رہا ہے, تو ہم نے یہ ایگزامپل لی تھی کہ آپ جو ایڈیشن کا پروسیسر ہے اس کو آپ ایک سب ٹاسک بنا لیں, اور جو اسکوائر روٹ ہو رہا ہے یا اسکوائر ہو رہا ہے یا کوئی بھی اور فنکشن ہو رہا ہے اس کو دوسرا آپ سب ٹاسک بنا لیں. اور یہ دونوں سب ٹاسک جو اگر آپ ڈفرینٹ پروسیسز کو یا ڈفرینٹ سسٹمس کو دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی جو مین جاب تھی جو کہ بیسیکلی اس ایکسپریشن کو ایویلویٹ کر رہی تھی, اب وہ بجائے ایک سیکوینس میں ہونے کے اب وہ پیرلل رن ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو آپ کا جو نیٹ افیکٹ ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ زیادہ تیزی سے ایکسیکیوٹ ہوگا. ہم نے کہا تھا کہ وی نیڈ اسپیشل تھنگس, اسپیشل ارینجمنٹس فار اے پیرلل سسٹم انوائرمنٹ, اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہارڈ ویئر چاہیے ہمیں اسپیشلائزڈ, ہم نے کہا تھا کہ ہمیں آپریٹنگ سسٹم چاہیے, اور وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی ہمیں اسپیشل چاہیے کہ جو کہ ایک پروگرام کو ایک پیرلل ایکسیکیوٹنگ پروگرام میں ٹرانسفارم کر سکے. پھر میں کہا تھا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سیٹ اپس ہیں, ڈفرینٹ سسٹمز ہیں کہ جو کہ ہمیں نان سیکوینشل سیٹ اپ پرووائڈ کرتے ہیں یا پیرلل سیٹ اپ پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہمارے پاس ہے پائپ لائن اینڈ ویکٹر پروسیسرز, اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا اس سے ہماری کیا مراد ہے. اور پھر ہم نے ایک دیکھا تھا ملٹی کمپیوٹر سسٹم جس میں ملٹیپل کمپیوٹرز انوالو ہیں اور وہ آپس میں لنکڈ ہیں کسی بھی کمیونیکیشن چینل کے ذریعے, اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائزیشن کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں جو ہم اپنی ڈسکشن سٹارٹ کریں گے وہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے پیرلل سسٹمز ہیں ان کو ہم کنٹینیو کریں گے. تو آئیے ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کریں. دس از واٹ وی ہیو کورڈ ان دا پریویس لیکچر اینڈ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ان ٹوڈیز لیکچر. پیرلل پروسیسنگ بیسکس ہماری کنٹینیو رہیں گی, ملٹی پروسیس سسٹم ہم ڈسکس کریں گے, ایسوسیٹیو پروسیسرز ڈسکس کریں گے, اور ارے پروسیسر ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد پاسبلی ہم جو پیرلل ڈیٹا بیسز ہیں ان کی ڈسکشن کو سٹارٹ کریں گے. ملٹی پروسیسر سسٹمز, ون کمپیوٹر ود اے گلوبل ریم شیئرڈ بائی مینی پروسیسرز. اب ظاہر ہے کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہم نے ملٹی کمپیوٹر سسٹم کی بات کی تھی تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ملٹیپل کمپیوٹرز ہیں, ہر ایک کی اپنی ریم ہے اور وہ کسی آپس میں کسی میڈیم کے ذریعے لنکڈ ہیں. اب وہ تھا ملٹی کمپیوٹر سسٹم, یہ ہے ملٹی پروسیسر سسٹم. اب یہ کہ یہ ہمارے پاس ایک سیم سسٹم ہے, سیم کمپیوٹر ہے, اور اس میں آپ کے پاس سیم ریم ہے, یعنی ایک گلوبل ریم ہے جو کہ تمام آپ کے جو پروسیسر ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں. اس کو ہم ٹائٹلی کپلڈ اور شیئرڈ میموری اور MIMD سسٹم بھی کہتے ہیں, یعنی ملٹیپل انسٹرکشنز ملٹیپل ڈیٹا سسٹم بھی کہتے ہیں. اور جو ہمارے پاس ملٹی پروسیسر سسٹمز ہیں ان میں آج کے دور میں وی کین ہیو تھاؤزنڈز آف پروسیسرز, مطلب اتنے زیادہ پروسیسرز ہم جو اکٹھے ایک سسٹم میں لگا کے تو ان کو مینیج کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں.
اور ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ جن میں کہ بہت زیادہ پروسیسرز جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں اور وہ ان پیرل جو ہے نا وہ جابس کو رن کرتے ہیں. یہ جو سسٹمز ہیں جس کا ہم بات کرتے ہیں ملٹی پروسیسر سسٹم، دے آر کنٹرولڈ بائی اے سنگل آپریٹنگ سسٹم. پھر یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ظاہر ہے کہ ملٹی پروسیسرز تو ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس سسٹم سیم ہے، سیم کمپیوٹر ہے، تو وہ سب کے سب جو جاب لے رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر پروسیسر نے کیا جاب ایکسیکیوٹ کرنی ہے اس کے لیے وہ سیم جاب کیو کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ سیم جاب کیو سے جاب لے رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہمیں ان کے درمیان جو سنکرونائزیشن ہے وہ چاہیے ہوگی. اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو جاب کیو ہے اس کو اگر پراپرلی مینیج نہ کریں تو بعض دفعہ یہ سچویشن ارائز ہو سکتی ہے کہ جو ڈفرینٹ پروسیسرز ہیں ان کو سیم جاب مل جائے اور سیم جاب کے لیے چلے جائیں. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی جاب کیو سیم ہے اور ڈفرینٹ پروسیسرز اس کو یوز کر رہے ہیں وہاں سے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پروسیس جو ہے ایسا بھی ہو جائے کہ جو درمیان سے مس ہو جائے. یعنی آپ ایک جاب کیو ہے اس سے لیٹ سے کہ 100 پروسیسرز ہیں وہ جاب لے رہے ہیں، تو سیم جاب دو ڈفرینٹ پروسیسر کو چلی جائے ایک سچویشن، یا ایسا ہو کہ اگر سیم جاب کیو سے جاب جا رہی ہیں تو بعض دفعہ آپ اگر پوائنٹر کو پراپرلی مینیج نہ کریں تو کوئی پروسیس جو ہے آپ کی جاب کیو کے اندر کوئی جاب جو ہے وہ مس بھی ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ چونکہ آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ سیم استعمال ہو رہا ہے اور وہ ان کو کنٹرول کر رہا ہے، تو جو آپ کے ڈفرینٹ پروسیسرز ہیں دے مے ریکویسٹ فار ڈفرینٹ ریسورسز. اب ریسورسز جو ہے وہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے، سیم آپریٹنگ سسٹم تمام ریسورسز کنٹرول کر رہا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ جو پروسیسرز ہیں وہ کسی سیم ریسورسز کو ریکویسٹ کریں اور اس سے جو ہے وہ جو کنٹینشن ہے، کنٹینشن آف ریسورسز، وہ وہاں پہ کریٹ ہو جائے. پھر یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ بعض کیسز میں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کی جو جابز ہیں وہ ان پیرل رن نہیں ہو سکتی. یعنی ایسا ہوگا کہ آپ کو ایک نئی جاب شروع کرنے کے لیے پہلی جاب کی کمپلیشن کا انتظار کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس ایک جاب ایسی ہے کہ جس میں ہم نے کچھ نمبرز ہیں، لیٹ سے وہ سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، اور ان میں سے آپ نے 10 لارجسٹ نمبر چننے اور پھر اس کے بعد ان جو 10 لارجسٹ نمبر ہیں ان کی ایوریج لینی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ کام ایسا ہے کہ جس کو جب تک کہ آپ وہ ان تمام نمبروں میں سے 10 لارجسٹ نمبر پک نہیں کر سکتے اس وقت تک آپ ان کی ایوریج کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. چنانچہ ایسی سچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، ایسے پروگرام ہو سکتے ہیں کہ جس میں کہ آپ کو ایک جاب کی کمپلیشن کا انتظار کرنا پڑے گا ٹو اسٹارٹ دا سیکنڈ ون. آل دو کہ آپ کے پاس پروسیسرز اویلیبل ہیں، آپ چاہیں گے کہ ہم یہ باقی پروسیسر اویلیبل ہیں تو یہ پروسیسر اگر ایک کام کرے تو ہم اس کو نیکسٹ جاب دے دیں، لیکن نیکسٹ جاب سٹارٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی آپ کی جو اس کی جس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے جاب وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے پروسیسرز ہیں ان کے درمیان کمیونیکیشن وہ بھی چاہیے ہوگی، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک گلوبل ریم ہے اور وہ تمام پروسیسر جو ہیں اس کو شیئر کر رہے ہیں. تو ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو ڈفرینٹ پروسیسرز ہیں ان کو آپ ڈفرینٹ بفر ایریاز ایلوکیٹ کر دیں، اور ایک پروسیسر کے لیے جو میسیجز ہیں، اگر آپ نے دو پروسیسر کے درمیان فرضی کمیونیکیشن کرنی ہے تو ایک جو پروسیسر ہے دوسرے کے لیے ایک میسج انیشیٹ کرے گا، جنریٹ کرے گا، جو کہ ظاہر ہے کہ دوسرا پروسیسر ریسیو کرے گا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ بفر ایریاز ایلوکیٹ کر دیں ڈفرینٹ پروسیسرز کو، اور ہر پروسیسر کے لیے جو میسیجز ہیں وہ اس بفر ایریا میں آ رہے ہیں، ان کی کیو کی شکل مینٹین ہو رہے ہیں، اور جو پروسیسر ہے وہ وہاں سے اپنے میسیجز وہ دیکھ سکتا ہے. یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام جو کہ اس چیز کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ ہم نے دکھائے ہوئے پروسیسرز، اور اس میں اے بی سی دے آر ڈفرینٹ پروسیسرز، اور جو میموری ہے ہماری وہ کامن ہے، گلوبل ہے، اور سب جو پروسیسرز ہیں اسی کو شیئر کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ بفرز جو ہے وہ کریٹ کیے ہوئے ہیں، اور ہر پروسیسر کے لیے اس کے بفر میں ڈفرینٹ میسیجز جو ہے وہ لائک کر رہے ہیں، اور جو پروسیسر ہے وہ اپنے بفر ایریا سے اپنے میسیجز جو ہے وہ دکھتا رہے گا، اور اس طرح سے جو کمیونیکیشن ہے بٹوین ڈفرینٹ پروسیسرز وہ ہو سکے گی. اب اس میں یہ ہے کہ جو سرٹن آپ کے پروسیسرز ہیں وہ آئیڈل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ وہ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ وہ اناؤنس کریں، وہ کوئی سگنل بھیجیں آپریٹنگ سسٹم کو یا باقی پروسیسرز کو کہ جس میں وہ یہ چیز ڈکلیئر کریں یا بتائیں کہ آئی ایم فری، آئی ایم اویلیبل، تو تاکہ اگر کوئی نئی جاب آئے یا
اگر کوئی پروسیسر اپنا ورک لوڈ شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ پروسیسر جو ہیں وہ فری ہیں، آئیڈل ہیں، تو وہ دوسرے سسٹمز کے سگنل کا انتظار کریں. تو ظاہر ہے اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کا سسٹم اوور لوڈ ہوگا وہ سگنل جنریٹ کرے گا. تو ظاہر ہے اس کیس میں یہ ہوگا کہ وہ سگنل ایک لحاظ سے ٹرانسمٹ ہوگا سب کے لیے، اور ان میں سے جو فری ہوں گے وہ اس سگنل کو کیچ کریں گے اور اس کے رسپانس کے طور پہ اپنی سروسز آفر کریں گے. اب یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ملٹی پروسیسر سسٹمز ہیں ان کے درمیان جو انٹر کنیکشن ہے اس کی ڈفرنٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں. یہ جسٹ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ دے کوڈ بی ٹائم شیئرڈ اور کامن بس، اور دیر کوڈ بی کراس بار سوئچز اور ملٹی پورٹ میموری سسٹمز اور ملٹی اسٹیج نیٹورکس. یہ جسٹ ان کے نام جانا ہمارے لیے کافی ہیں، ان کی ڈیٹیل میں ہمیں وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو. نیکسٹ ٹائپ جو ہمارے پاس پیرلل سسٹمز کی ہے وہ ہے ایسوسیٹیو پروسیسرز. اس میں یہ کہ یہ جو ہمارے پاس پروسیسرز ہیں ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جب ہمیں اگر سرچ کرنے ہیں کچھ ڈیٹا آئٹمز میموری میں تو اس کو سپیڈ اپ کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس پروسیسنگ کے اندر بہت زیادہ جو فریکوینٹلی آپریشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی آئٹم کو سرچ کرنا. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو سیکوینشلی کرتے ہیں تو لیٹس سے ایک ارے میں ہمارے پاس کچھ ویلیو سٹورڈ ہیں اور ہم نے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ویلیو اس میں موجود ہے کہ نہیں ہے یا کس جگہ پہ ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو ایک جو بالکل رف طریقہ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سیکوینشلی سرچ کریں، کہ ہر ویلیو کو باری باری کمپیئر کریں اپنی ڈیزائرڈ ویلیو کے ساتھ اور وہ دیکھ لیں. یہ اس ایزمپشن کے تحت کہ جب ہمارے پاس ڈیٹا جو کہ ارے میں موجود ہے وہ سارٹڈ نہیں ہے. تو ایک تو پاسبلٹی یہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو پاسبلٹی ہے یہ بہت زیادہ ٹائم لے گی. تو جو ہمارے پاس ایسوسیٹیو پروسیسرز ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے پاس میموری بلاک ہے اس کو ان پیرل ایگزامن کرتے ہیں اور جو ہماری ڈیزائرڈ ویلیو ہے اس کو سرچ کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو سرچنگ آپریشن ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے. اور اس کی خاص ایپلیکیشن جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ نارملی کرتے کیا ہے کہ جو ہمارا انڈیکس ہے اس کو ہم جو ہمارے پاس ایسوسیٹیو میموری ہے اس میں پلیس کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے پروسیسرز ہیں وہ وہاں سے اس کو جو جس کی ویلیو کے اوپر آپ نے سرچ کرنی ہے، لیٹس سے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹا بیس کے اندر سے نیم کے بیس پہ کوئی ریکارڈ ایکسیس کرنا ہے تو ہم یہ کریں گے کہ نیم کے اوپر جو ہمارا انڈیکس ہے اس کو ہم پلیس کر لیں گے ایسوسیٹیو میموری کے اندر، اور جو ہمارے پیرل پروسیسرز ہیں وہ اس کو ان پیرل جا کے سرچ کریں گے اور جو نام ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس کو انڈیکس میں سرچ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ جو انڈیکس کی ویلیو ہے اس کو استعمال کر لیں گے ڈسک کے اوپر اس پرٹیکولر ریکارڈ کو سرچ کرنے کے لیے. تو اوور آل جو امپیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایکسیس ہے ڈیٹا کی ڈیٹا بیس کے اندر سے وہ ایفیشینٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور ٹائپ کا سسٹم جسے ہم کہتے ہیں ارے پروسیسرز، اور اس کو ہم SIMD بھی کہتے ہیں، یعنی سنگل انسٹرکشن اور ملٹیپل ڈیٹا اسٹریم. These are set of identical processing elements synchronized to perform same instruction simultaneously on different data. جیسے میں آپ سے پہلے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس ارے پروسیسرز ہیں ان میں یہی ہے کہ انسٹرکشن سیم ہے ہمارے پاس، لیکن وہ چونکہ ملٹیپل ڈیٹا اسٹریم کے اوپر ہونی ہے تو ان کو ہم ارے پروسیسرز کہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جیسے یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے کہ اس کو SIMD سسٹمز بھی کہتے ہیں. اب جیسے آپ کو ایک اسکرین پہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس میں دیکھیے کہ جو ہمارے ارے پروسیسرز ہیں ان میں جو ہمارے پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں جس کو یہاں پر PE سے ڈینوٹ کیا ہوا ہے ان کی جو آپس میں ارینجمنٹ ہے، جو ان کا آپس میں لنک ہے، اس کے ڈفرینٹ سیٹ اپس پاسبل ہیں. اب اس وقت ایک جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ ایک پرٹیکولر ارینجمنٹ ہے ارے پروسیسرز کی، اور جس کو ہم کہتے ہیں نیئرسٹ نیبر میش. یہ ایک سرٹن ارینجمنٹ ہے پروسیسرز کی یا پروسیسنگ ایلیمنٹس کی. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کا جو ہر جو پروسیسنگ ایلیمنٹ ہے وہ اپنے نیئرسٹ نیبر کے ساتھ لنکڈ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے جس کی ورکنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کنٹرول یونٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ n پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں، اور ہر ایلیمنٹ کے لیے اپنا ایک میموری ماڈیول ہے وہ موجود ہے، یعنی کامن میموری ہے اور اس میں سے اپنا وہ جو میموری ماڈیول ہے وہ اس کا ایلوکیٹڈ ہے. تو جو کنٹرول یونٹ ہے وہ بیسیکلی کنٹرول کرے گا کہ کس پروسیسنگ ایلیمنٹ کے لیے کہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹا جو پلیس ہوگا، اور اس طرح سے میموری اور آپ کا پروسیسنگ ایلیمنٹ ہے ان کے درمیان آپس میں لنک اسٹیبلش ہوگا. کنٹرول یونٹ سینڈز انسٹرکشنز ٹو پروسیسنگ ایلیمنٹس دیٹ کین آلسو بی ماسکڈ.
ماسک سے مراد یہ ہے کہ اگر فرض کریں ہمارے پاس کسی ایک ارے پروسیسر سسٹم کے اندر ہمارے پاس 16 پروسیسرز ہیں، اور ان میں سے کسی ایک پرٹیکولر ٹاسک کے لیے جو آپ کا کنٹرول یونٹ ہے وہ یہ ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ وی نیڈ 8 پروسیسرز، تو ٹوٹل ہمارے پاس 16 ہے، تو ان میں سے کیا کرے گا کہ 8 کو وہ ماسک کر دے گا، یعنی وہ کوئی فنکشن پرفارم نہیں کر رہے ہوں گے، اور جو باقی 8 ہیں جو کہ ان ماسکڈ ہیں وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی یا وہ پروسیسنگ جو وہ کر رہے ہوں گے۔ اب جیسے میں نے کہا تھا کہ نیئرسٹ نیبر میش ہمارے پاس ایک ارینجمنٹ ہے کہ جس کے تحت کہ جو ہمارے پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں وہ آپس میں لنک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے پاس اس سیٹ اپ کے اندر باقی اور جو ہمارے پاس کنیکٹیوٹی الٹرنیٹیوز ہیں ان میں سے ایک ہے کیوب نیٹ ورک اور ایک ہے شفل ایکسچینج نیٹ ورک۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ ہم اس ٹاپک کے سٹارٹ میں جو ہمارے پاس پیرلل کمپیوٹنگ ہے یا پیرلل پروسیسنگ ہے اس کے بیسکس کو ہم پڑھیں گے، تو اس کورس کے لیے ہمارے پاس ریویژن کہہ لیں یا جو آپ کا فریش انٹروڈکشن ہے پیرلل پروسیسنگ کے ساتھ یا پیرلل کمپیوٹنگ کے ساتھ، وہ دیٹ از سفیشینٹ جو آپ کر چکے ہیں۔ اب ہم جو ہمارا اپنا ٹاپک ہے یا جو اس کورس کا جو ٹاپک ہے پیرلل ڈیٹا بیسز، ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ پیرلل ڈیٹا بیس سسٹمز کمبائن ڈیٹا بیس فنکشنالٹی اینڈ پیرلل پروسیسنگ ٹو امپروو پرفارمنس۔ یہ ہم جیسے پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ دو جو ٹیکنیکس ہیں، دو ٹیکنالوجیز ہیں، ان کا مرجر ہے، اور آبویسلی اس کا ایڈوانٹیج یوزر کو ہے کہ آپ کو امپروو پرفارمنس جو ہے وہ ملتی ہے۔ میجر پرابلم فار دا ڈیٹا بیس سسٹمز ہیو بین آئیو بوٹل نیک، یعنی جو آپ کے پاس ڈیٹا بیس سسٹمز ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا جو بائی نیچر میجر جو اس میں جاب انوالو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں ڈسک کے اوپر جو ان پٹ آؤٹ پٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس کچھ سائنٹیفک یا کمرشل نیچر آف اپلیکیشنز ہیں جو کہ جس میں کمپیوٹیشن زیادہ انوالو ہے اور ڈسک سے ساتھ ان پٹ آؤٹ پٹ جو کم انوالو ہے، لیکن جو ہمارے کمرشل اپلیکیشنز ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ڈیٹا بیس اپلیکیشن جو ڈیٹا بیس ہے وہ کمرشل اپلیکیشن ہے، اس پہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹیشن تو اتنی انوالو نہیں ہوتی، لیکن جو ڈسک سے یا کسی بھی اسٹوریج ڈیوائس سے ان پٹ آؤٹ پٹ زیادہ انوالو ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی آپ کا اسٹوریج ڈیوائس ہے دیٹ پرفارمز مچ سلوور ایز کمپیئر ٹو دا پروسیسر، تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں جو آپ کی اسپیڈ ہے وہ اوور آل جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اس ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیلے کی وجہ سے آپ کو جو رسپانس ملتا ہے کمپیوٹر سے وہ سلو ہوتا ہے۔ اس کے لیے ڈفرنٹ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سولوشن استعمال کیے گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ آپ نے فاسٹ قسم کی ڈسک جو ہیں وہ یوز کرنا شروع کی، آپ نے ڈسک کے ساتھ الگ سے جو ان کے پروسیسر وہ اٹیچ کر دیے، آپ نے کیشنگ کا کانسیپٹ ہے وہ اس کو استعمال کیا، آپ نے ڈفرنٹ سافٹ ویئر سولوشن استعمال کیے، ورچوئل ڈسک کریٹ کی، تو یہ تمام سیٹ اپس تھے، تمام سولوشنس تھے کہ جو آپ نے اپلائی کیے تاکہ جو ایک ڈیٹا بیس ایپلیکیشن کے اندر جو سلو پروویژن ہے ڈیٹا کی فرام دا سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز یا ان جنرل اسٹوریج ڈیوائسز سے، اس کو کم کر سکیں، اس کو امپروو کر سکیں، تو اس کے لیے ڈفرنٹ ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر سولوشن جو ہے وہ اڈاپٹ کیے گئے۔ ون سولوشن از انکریزنگ آئیو بینڈ ویڈتھ تھرو پیرللزم، یعنی اب جیسے آپ سے کہا تھا کہ بہت سے سولوشن اڈاپٹ کیے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک سولوشن یہ ہے کہ آپ جو آپ کی ان پٹ آؤٹ پٹ کی بینڈ ویڈتھ ہے کہ جو آپ کسی یونٹ ٹائم میں ان پٹ آؤٹ پٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ یوں امپروو کریں کہ آپ ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہے اس کو ان پیرل کریں۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے اور اس کا سائز ڈی ہے، اور اس کو ہم ایک ڈسک پہ سٹور کرتے ہیں، اور جیسے اس ڈسک کا جو تھرو پٹ ہے لیٹ سے وہ ٹی ہے، یعنی کہ وہ ٹی جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو ایک سرٹن ٹائم میں پروڈیوس کرتی ہے، دیتی ہے۔ اگر ہم یہی ڈیٹا جو کہ سائز ڈی کا ہے اس کو اگر ہم این ڈسک کے اوپر سٹور کر دیں، تو ظاہر ہے کہ جو این فرض کیا ہم 4 کہیں، 5 کہیں، 6 کہیں، 10 کہیں، این ڈسک کے اوپر اگر ہم سٹور کر دیا، تو ظاہر ہے کہ جو ایک ڈسک کے اوپر ڈیٹا جائے گا وہ ہوگا ڈی بائی این۔ جیسے اگر ہمارے پاس 10 گیگا بائٹس کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے، تو پہلے اگر وہ ایک ڈسک کے اوپر سٹور تھا، تو اگر ہم 10 ڈسک استعمال کریں تو اب ظاہر ہے کہ 10 ڈسک کے اوپر آپ کے پاس جو ہے وہ 1 گیگا بائٹ جو ہے وہ ڈیٹا آپ کا سٹور ہوگا۔ جب آپ ان ڈسک سے ان پیرل آپ یعنی ان پٹ آؤٹ پٹ کرتے ہیں، تو اس کا کوئی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو تھرو پٹ اب آپ کا ہوگا جب آپ اس کو ان پیرل کر رہے ہوں گے تو وہ ہوگا این اسٹار ٹی، یعنی پہلے ہمارے پاس صرف ٹی تھا تھرو پٹ آپ کے سسٹم کا اوور آل، اب جو آپ کے پاس تھرو پٹ ہوگا وہ این اسٹار ٹی ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اس میں
ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ایفرٹس جو ہیں وہ یعنی کی ہیں لوگوں نے، جیسے میں نے آپ سے بھی کہا تھا. اور اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ جو آپ نے دیکھا کہ ایک جو سولوشن تھا وہ پارٹیشننگ تھا. پارٹیشننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے، جیسے ہم نے پڑھا تھا ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹابیس سسٹم کے اندر، کہ آپ نے سیم ایک ٹیبل کو آپ نے ڈفرینٹ پارٹس میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیا اور اس کو ڈفرینٹ کمپیوٹر پہ اسٹور کر دیا. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوا کہ اب جو آپ کے پاس بجائے ایک لارج ڈاٹا ہونے کے وہ اسمالر سائز میں ڈفرینٹ کمپیوٹر پر اسٹور ہے. اور یہ چیز آپ پارٹیشننگ میں پڑھ چکے ہوئے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ آپ چیز دیکھ چکے ہیں کہ آپ کو اس جو پارٹیشننگ جو آپ نے کی ہے اس کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ انٹر کیوری اینڈ انٹرا کیوری پیراللزم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم نے بات کی تھی پارٹیشننگ کی تو ہم نے کہا تھا کہ آپ کی بعض کیوریز جو ہیں وہ ان پیرل رن کر سکتی ہیں. اور وہ ہم نے ایک انٹرا کیوری پیراللزم کی بات کی تھی کہ جب آپ کی سیم کیوری ہے، بجائے اس کے کہ وہ اگر سینٹرلائز سسٹم میں جبکہ وہ ایک جگہ پہ ڈاٹا پڑا ہوا ہے وہاں سے ڈاٹا پک کرے، اگر 3 ڈفرنٹ سسٹمز کے اوپر ڈاٹا پڑا ہوا ہے تو اسی کیوری کے لیے آپ کا ڈاٹا جو پک ہوگا وہ 3 ڈفرنٹ سسٹم سے ہوگا. تو وہ ہم ایک جو اس کا بینیفٹ ہے، ایڈوانٹیج ہے اس ڈسٹریبیوشن کا، اس سپلٹنگ کا، اس پارٹیشننگ کا، وہ ہم ایک لحاظ سے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹابیس سسٹم کے اندر جب ہم ڈیزائن کی بات کر رہے تھے یا پارٹیشننگ کی بات کر رہے تھے ہم وہاں پہ پڑھ چکے ہیں. ابھی ہم نے بات کی ہے انٹر کیوری اور انٹرا کیوری پیراللزم کی. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انٹر کیوری پیراللزم از دا ایبلٹی ٹو یوز ملٹیپل پروسیسرز ٹو ایکسیکیوٹ سیورل انڈیپینڈنٹ کیوریز سائملٹینیسلی. یعنی اس میں ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جب آپ بات کرتے ہیں انٹر کیوری پیراللزم کی تو یہ ہے کہ ڈفرنٹ کیوریز ہیں. جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس اسٹارٹ میں لیفٹ موسٹ سائڈ پہ آپ کو جو 2 سرکل نظر آ رہے ہیں وہ ڈفرنٹ کیوریز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی جو کیوری 1 ہے وہ آئی پروسیسر 1 کے پاس، وہاں پہ اس کی ایکسیکیوشن ہو رہی ہے. اور جو کیوری 2 ہے وہ آپ کے پروسیسر 2 کے پاس آئی اور وہاں پہ اس کی ایکسیکیوشن ہوئی اور پروسیسر 1 نے بھی اپنا رزلٹ دیا اور پروسیسر 2 نے بھی اپنا رزلٹ دیا. اور ظاہر ہے یہ چونکہ بالکل انڈیپینڈنٹ کیوریز ہیں تو اس میں آپس میں کوئی جو ان کے درمیان ان کیوریز کی ایکسیکیوشن کے دوران آپس میں کوئی ان کو سنکرونائزیشن کی یا کوئی بھی آپس میں جو انفارمیشن انٹرچینج کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو دوسری ٹائپ کی پیراللزم ہے وہ ہے انٹرا کیوری پیراللزم. دس از دی ابلٹی ٹو بریک اے سنگل کیوری انٹو سب ٹاسک اینڈ ٹو ایکسیکیوٹ دوز سب ٹاسک ان پیرالل یوزنگ اے ڈفرنٹ پروسیسر فار ایچ سب ٹاسک. اب یہاں آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک مین کیوری ہے اور اس کو آپ نے ڈفرنٹ سب ٹاسک میں ڈیوائڈ کر دیا. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سب ٹاسک 1 اور سب ٹاسک 2. اب یہ دونوں جو سب ٹاسک ہیں یہ آپ نے دے دیے ڈفرنٹ پروسیسرز کو، ان کو مل گئے. اب ان پروسیسرز نے ان کو ایکسیکیوٹ کیا ظاہر ہے، اور جو بھی پروسیسر تھا اس نے اپنا رزلٹ دیا. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو سب ٹاسک کے رزلٹ سے کنسرن نہیں ہے بلکہ یو وانٹ ٹو سی دا رزلٹ آف یور مین کیوری، یور ایکچوئل کیوری. تو کیا ہوگا کہ اس کیس میں جب یہ دونوں پروسیسرز اپنے رزلٹ دے دیں گے تو اس میں ایک فیز یا ایک سٹیپ جو اس میں انوالو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو یہ ڈفرنٹ پروسیسر سے جو آپ نے رزلٹ لیا ہے اس کو آپ مرج کریں گے، کمبائن کریں گے، ملائیں گے، اور یہ جو کمبائنڈ یا فائنل رزلٹ ہوگا یہ آپ دکھائیں گے یوزر کو. تو یہ ایک ایگزامپل ہے انٹرا کیوری پیراللزم کی. اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ہم نے پارٹیشننگ پڑھی تھی اور خاص طور پہ جب ہم نے بات کی تھی ہارزونٹل پارٹیشننگ کی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ایک جو آپ کی گلوبل کیوری ہے وہ ڈفرینٹ سسٹمز کے اوپر رن کرتی ہے اور بیسیکلی وہ پیرل رن کر رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کو جلدی سے جواب دیتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ کے سامنے جو ایک ڈیفینیشن ہے، ایک رف ڈیفینیشن ہے ایک پیرل ڈیٹا بیس سسٹم کی، وہ لکھی ہوئی ہے کہ اے ڈی بی ایم ایس implemented on a tightly coupled ملٹی پروسیسر. یعنی ہم جس سیٹ اپ کی یا جس سسٹم کی ہم بات کریں گے خاص طور پہ اب اس کورس سے فرام ناؤ آن، آلدو ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس پیرل پروسیسنگ کے جو آرکیٹیکچرز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، لیکن فرام ناؤ آن ہم جب بات کریں گے ایک پیرل ڈیٹا بیس سسٹم کی تو اس میں ہم بات کریں وہ جو ٹائٹلی کپلڈ ایک ملٹی پروسیسر سسٹم اس کی بات کریں گے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک لیٹس سے ملٹی کمپیوٹر سسٹم کی تو رف شیپ میں، کیونکہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو ملٹی کمپیوٹر سسٹم ہے جس کی ہم پیرل ڈیٹا بیس پیرل سسٹم میں بات جو کرتے ہیں ان کا ایک فیچر یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ جنرلی کم ہوتا ہے.
اس میں وین انوالو نہیں ہوتا. جبکہ جب ہم بات کرتے ہیں ان جنرل ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز کی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا بیسز ہیں وہ جغرافیکلی دور یا فار اپارٹ پلیسز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپس میں لنکڈ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ملٹی کمپیوٹر سسٹم کی ریگارڈنگ اے پیرل سسٹم کی یا پیرل پروسیسنگ سسٹم کے ریگارڈنگ، تو اس میں ایک رف سسٹم کو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں وائل ڈسکسنگ دی ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم ان جنرل. لیکن جہاں پر ہماری جو مراد ہے ایک پیرل ڈیٹا بیس سسٹم کی، اس میں یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آرکیٹیکچر جس میں کہ ہمارے پاس ٹائٹلی کپلڈ ملٹی پروسیسر سسٹم ہے. تو اس آرکیٹیکچر کو ہم اسیوم کریں گے ہمیشہ اپنے ڈسکشن کے اندر. اب ایک پیرل ڈیٹا بیس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے جو ہمارے پاس ایکسٹریم آلٹرنیٹیوز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ریلیشنل ڈیٹا بیس سسٹمز ہیں انہی کو ہم شفٹ کر دیں پیرل سسٹمز کے اوپر. اب ذرا کہ اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ہمیں ایفرٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں چاہیے ہوگی. ہمیں صرف جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے کچھ انٹرفیس روٹین لکھنے ہوں گے، اور وہ جو ہمارا ایگزسٹنگ جو ہمارا ریلیشنل ڈی بی ایم ایس ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، وہ ٹرانسفارم ہو جائے گا انٹو اے پیرلل ڈی بی ایم ایس سسٹم. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسٹریم کی، تو جو دوسرا ایکسٹریم ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم بالکل نئے سرے سے فریش ہم ایک جو ہے وہ پیرلل ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے وہ لکھیں. اس میں یہ ہے کہ وہ جو یہ ایک سیٹ اپ ہوگا جو الٹرنیٹیو ہے، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو بہت سی یا تمام چیزیں جو نا وہ نئے سرے سے لکھنی پڑیں گی. یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے نیا لکھنا پڑے. اس کے علاوہ جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ بھی آپ کو نیا لکھنا پڑے گا، یا اس میں ایٹ لیسٹ جو فنکشنلٹی ہے وہ بہت سی نئی ایڈ کرنی پڑے گی. تو یہ دو ہمارے پاس پاسبلٹیز ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ایک پیرلل ڈیٹا بیس سسٹم کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. A parallel database system acts as a database server to multiple application servers in now client server environment which is very popular. یعنی دیکھیں کہ یہ ہمارا جو ایک پیرلل ڈیٹا بیس سسٹم ہے یا پیرلل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم وہ کرے گا کیا کہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ہمارے پاس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سرور ہمارے پاس جو ہے وہ ملٹیپل کلائنٹس کو سرو کرتا ہے، ان کے لیے جاب پرفارم کرتا ہے. لیکن اب جو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ہے اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ آرکیٹیکچر ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 2 ٹیئر آرکیٹیکچر ہے کلائنٹ سرور کا، ایک ہمارے پاس 3 ٹیئر آرکیٹیکچر ہے. اب 3 ٹیئر آرکیٹیکچر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کا اپلیکیشن سرور ہے وہ اور جو آپ کا ڈیٹا بیس سرور ہے یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک پیرلل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی یا پیرلل ڈیٹا بیس سسٹم کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک کلائنٹ سرور انوائرمنٹ یا جسے ہم کہتے ہیں کہ 3 ٹیئر کلائنٹ سرور انوائرمنٹ، اس کے اندر ملٹیپل ایپلیکیشن سرور کے لیے وہ ڈیٹا بیس سرور کا رول پلے کرے گا. کون؟ ایک پیرلل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کرے گا کیا، اٹ سپورٹس ڈیٹا بیس فنکشنز اینڈ کلائنٹ سرور انٹرفیس اینڈ آلسو جنرل پرپز کمپیوٹنگ. یس، جو آپ کا ایک پیرلل ڈیٹا بیس سسٹم جس کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں وہ ڈیٹا بیس سرور کے طور پہ ڈیڈیکیٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کیپیبلٹی ہوگی کہ یہ ڈیٹا بیس سرور کے طور پہ بھی ایکٹ کرے گا، اور ان جنرل جو کمپیوٹر اپلیکیشن ہے یا جو اور کوئی آپ کے پاس پروگرامس ہیں ان کو بھی یہ سپورٹ کر رہا ہوگا. یہ اس میں کچھ ایڈوانٹیجز لکھے ہوئے ہیں کہ فرسٹ آف آل کہ یہ آپ کو ہائی پرفارمنس دیتا ہے بائی ہیونگ ڈیٹا بیس اورینٹیڈ آپریٹنگ سسٹم which is aware of the specific needs of database operations, improves performance like in buffer management. یعنی یہ وہ سولوشن یا وہ سچویشن کہ جس وقت کہ آپ ایک نئے سرے سے یا ایک اسپیسیفک پیرلل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم رن کرتے ہیں تو وہ جو آپ کے ڈیٹا بیس آپریشنز ہوتے ہیں، جو ڈیٹا بیس کے فنکشن ہوتے ہیں اس میں، ان کو اسپیسیفکلی امپلیمنٹ کرے گا. یعنی کہ اس میں جو روٹین لکھے ہوئے ہوں گے وہ اسپیسیفکلی ان آپریشنز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لکھے ہوئے ہوں گے، چنانچہ وہ ظاہر ہے کہ آپ کو امپروو پرفارمنس دے گا. اور یہ ہے کہ جو آپ کی پیرلزم ہے وہ آپ کے تھرو پٹ کو انکریز کر سکتی ہے. تھرو پٹ سے مراد یہ ہے کہ نمبر آف انسٹرکشنز جو کہ آپ ایک پرٹیکولر ٹائم میں ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ بات
ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو آپ کا تھرو پٹ انکریز ہوتا ہے ایک پیرالل ڈیٹا بیس سسٹم کے کیس میں، وہ اس لیے امپروو کرتا ہے کہ آپ انٹر کیوری اور انٹرا کیوری جو پیراللزم ہے اس کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ یہ انٹر کیوری یا انٹرا کیوری جو پیراللزم ہے اس کو اڈاپٹ کرنے سے آپ کا جو تھرو پٹ ہے وہ ہمیشہ امپروو نہیں کرتا. یو ہیو ٹو ایویلویٹ کہ کیا یہاں پہ ہم جو پیراللزم کو استعمال کریں گے کیا وہ ہمیں اس میں بینیفیشل ہے، ایڈوانٹیج دے گی، یا ہمیں اس کا نقصان ہوگا. یعنی اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ لیٹس سے اگر آپ انٹرا کیوری پیراللزم کرتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سرٹن سٹیجز پہ جو آپ کے پروسیسرز ہیں ان کے درمیان آپ کو سنکرونائزیشن یا کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کا یہ سٹیپ ہے کہ جب آپ کو سنکرونائز کریں گے یا ان کے درمیان کمیونیکیشن کریں گے تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ ایک ایڈیشنل ایکٹیویٹی ہے اس ایکٹیویٹی سے جو کہ آپ ایکچولی کر رہے ہیں. یعنی آپ ڈیٹا بیس پہ کوئی آپریشن کر رہے ہیں تو اگر آپ پیرالل ڈیٹا بیس سسٹم استعمال کر رہے ہیں تو جو آپ کا ڈیٹا بیس آپریشن ہے اس کے علاوہ جو اس میں اور جو کاسٹ آ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے درمیان سنکرونائزیشن کی یا کمیونیکیشن کاسٹ اس میں ایڈ ہو جاتی ہے. تو اگر فرض کریں چھوٹا سا آپ کا ایک ریلیشن ہے اور اس پہ آپ نے کوئی کیوری اپلائی کرنی ہے تو اگر آپ کہیں گے چونکہ جی ہمارے پاس ایک پیرالل ڈیٹا بیس سسٹم ہے تو میں نے اس کو ان پیرالل ہی رن کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا نیٹ افیکٹ یہ ہو کہ آپ کا ٹائم جو کہ آپ کا اسپینٹ ہوا ہے اس کیوری کو پرفارم کرنے میں ان پیرالل وہ زیادہ ہو ایز کمپیئر ٹو اس ٹائم کے کہ اگر آپ اس کیوری کو ایک سنگل پروسیسر کے اوپر رن کر دیتے. چنانچہ جیسے میں آپ سے ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آپ نے کسی بھی سولوشن کو ہر انوائرمنٹ میں فٹ نہیں کرنا بلکہ یو ہیو ٹو ایویلویٹ کہ اس سچویشن میں ہمیں یہ سولوشن بینیفیشل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب ہائی پرفارمنس جو ہے وہ ہمیں جیسے میں پہلے بات کی تھی کہ ہمیں پیراللزم کے تھرو ہائی پرفارمنس ملے گی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہائی پرفارمنس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو لوڈ بیلنسنگ ہے اس کو بھی اپلائی کریں. یعنی اگر ہمارے پاس ملٹیپل پروسیسرز تو ہیں لیکن اگر ہم نے لوڈ کو بیلنس نہیں رکھا اکراس ملٹیپل پروسیسرز تو ہوگا یہ کہ کچھ ہمارے پاس جو پروسیسرز ہیں وہ فری پڑے ہوئے ہیں، آئیڈل پڑے ہوئے ہیں، کچھ اوور لوڈیڈ ہیں. تو نیٹ افیکٹ کیا ہوگا کہ جو ہمارے اوور لوڈیڈ پروسیسرز ہیں وہ ہمیں جو ٹوٹل ٹائم میں ہمیں جو ایکٹیویٹی پرفارم کر کے دیں گے ہمارا جو ایکچوئل جو رسپانس ٹائم ہے وہ بن جائے گا. اس کے برعکس اگر ہم اس لوڈ کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کرتے، پراپرلی لوڈ بیلنس کرتے تو یہ کام مچ کوئکر ہو جاتا. چنانچہ ہمیں ہائی پرفارمنس اگر لینی ہے تو فار دیٹ وی ہیو ٹو انفورس دا لوڈ بیلنسنگ. پھر یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پیرالل ڈیٹا بیس سسٹم کے ایڈوانٹیجز کی تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ وی ہیو گاٹ دا ہائر اویلیبلٹی ایز ویل. کیسے کہ ہم جو ریپلیکیشن کو اڈاپٹ کریں یا لوڈ بیلنسنگ کے ذریعے ہم جو اویلیبلٹی ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پیرالل ڈیٹا بیس سسٹمز ہیں ان کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے ان کی ایکسٹینسیبلٹی ہے. دا اسموتھ ایکسپینشن آف سسٹم بائی ایڈنگ پروسیسنگ اینڈ اسٹوریج پاور. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسٹینسیبلٹی کہ ہمارا جو سسٹم ہے جو ہمارا ایک پیرالل ڈیٹا بیس سسٹم ہے یا پیرالل پروسیسنگ سسٹم ہے اس کی اسموتھ ایکسپینشن یوں ہو کہ واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ سمپلی آپ اس میں جو پروسیسنگ پاور ہے اور یا جو اس کے جو اسٹوریج پاور ہے وہ اس میں اگر ایڈ کر دیں. یعنی فرض کریں اگر آپ کے پاس ایک پہلے سسٹم تھا اس میں آپ کے پاس 4 پروسیسر پہلے موجود تھے تو اگر اس میں گنجائش ہے آپ اس میں 2 پروسیسر سے اور ایڈ کر دیتے ہیں تو سسٹم میں یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ اب وہ ان 6 پروسیسرز کو اسی طرح سے افیکٹولی استعمال کرے. یا اسی طرح فرض کریں اگر آپ نے ایک آپ کی اپلیکیشن رن کر رہی تھی اور اس میں ایک سرٹن اماؤنٹ آف اسٹوریج آپ استعمال کر رہے تھے اور آپ کو خاص تھرو پٹ مل رہا تھا. اب فرض کریں کہ اس میں فاسٹر آپ اسٹوریج ایڈ کر دیتے ہیں یا ایکسٹرا اسٹوریج ایڈ کر دیتے ہیں تو سسٹم میں یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس ایکسٹرا پاور کو استعمال کرے. اس کو ایک بات تو یہ کہ اسموتھلی اس کو ایڈ آن کر لے اور پھر آپ کو اس کا بینیفٹ بھی ملے کہ بائی ہیونگ دا امپرووڈ پرفارمنس. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو 2 ٹرمینالوجیز یا 2 آپ کہیں کہ کانسیپٹ جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہے ایک لینئر اسکیل اپ اینڈ لینئر اسپیڈ اپ. یعنی جب آپ بات کرتے ہیں ایکسٹینسیبلٹی کی تو اس کے اندر آپ کو ڈیزائربل ہے کہ آپ کو یہ 2 پراپرٹیز یہ 2 کریکٹرسٹکس ملیں. اس سے کیا مراد ہے؟
what do we mean by the scale up? Scale up is basically the ability of an application to retain the response time as the job size or the transaction volume increases. اور یہ کام کیسے کرے گا؟ یعنی ہماری آبجیکٹیو کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایک خاص ہمیں تھرو پٹ دے رہا ہے، ہمیں رسپانس ٹائم لیٹ سے ایک خاص مل رہا ہے. اب فرض کریں کہ جیسے ہمارے پاس لیٹ سے کہ نمبر آف یوزرز بڑھ جاتے ہیں، لیٹ سے ہمارے پاس پہلے 100 یوزرز تھے اور ہمارا سسٹم یہ تھا کہ ان جنرل جو بھی کیوری تھی اس کو لیٹ سے کہ 1 سیکنڈ میں ہمیں جواب دے رہا ہے. اب فرض کریں کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ ایکسپینڈ کرتی ہے اور ہمارے پاس جو نمبر آف یوزرز ہیں وہ ہو جاتے ہیں فرض کے 500. اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، یعنی ہمارے پاس جو کمپیوٹیشنل ریسورسز ہیں یا ہمارے پاس جو اسٹوریج ریسورسز ہیں وہ تو وہی ہیں. اب یوزرز ہمارے 100 سے 500 ہو گئے، ظاہر ہے کہ وہ دے ہیو انکریزڈ اور کافی زیادہ انکریز کر گئے. تو اس کا آبویس ایک جو افیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو آپ کا تھرو پٹ ہے یا جو آپ کا جو رسپانس ٹائم کہہ لیں آپ، وہ انکریز کر جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ یوزر جو پہلے جن کو رسپانس 1 سیکنڈ میں مل رہا تھا، اب ہو سکتا ہے ان کو 3 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ انتظار کرنا پڑے. تو جو اسکیلیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ جیسے ہی آپ کے پاس جو ڈیٹا سائز ہے یا جو پروسیسنگ ہے یا جو جابز ہیں جیسے وہ انکریز کرتی ہیں، تو آپ وہ جو پرانی سپیڈ یا پرانا جو آپ کا تھرو پٹ تھا اس کو مینٹین کریں بائی ایڈنگ مور پروسیس اور مور اسٹوریج پاور. یعنی وہ جب آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے اس میں زیادہ اس میں جو اس کی پاور تھی، چاہے پروسیسنگ پاور ہے چاہے اسٹوریج پاور ہے، اس کو انکریز کیا تو اس سے وہ اس کو ایبزارب کر لے، ایڈجسٹ کر لے اور آپ کو وہی رسپانس ٹائم دے، وہی آپ کو پرفارمنس دے جو کہ اس سے پہلے دے رہا تھا. دس از کالڈ اسکیل اپ یا اسکیلیبلٹی. دوسری ہمارے پاس جو اس میں ہم نے بات کی وہ ہے اسپیڈ اپ کی. اسپیڈ اپ از ڈیفائنڈ ایز دا ریشو بٹوین دا رن ٹائم ود ون پروسیسر اینڈ دا رننگ ٹائم یوزنگ ملٹیپل پروسیسرز. نو جو اسپیڈ اپ ہے بیسیکلی وہ آپ کی جو پرفارمنس میں امپروومنٹ ہے اس کو میئر کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس 100 یوزرز ہیں اور ہمارے پاس فرض کریں کہ 4 پروسیسرز ہیں اور 100 یوزرز ہیں ہمارے پاس اور 4 جو پروسیسرز ہیں وہ آپ کو فرض کریں کہ وہی بات ہے کہ ایک یوزر جو ہے وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں اس کو رسپانس مل رہا ہے. اگر ہم یہ کریں کہ ہم اس میں جو پروسیسرز ہیں وہ 4 کی جگہ 8 کر دیں، یوزر ہمارے پاس 100 ہی ہیں، تو اب جب ہم نے اس میں پروسیسر یا جو اس کی پروسیسنگ پاور جب انکریز کر دی ہے تو ہمیں جو ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے، جو ہمیں پرفارمنس ہے، وہ بھی ہمیں امپروو ملنی چاہیے. دس از کالڈ اسپیڈ اپ. چنانچہ اب آپ نے دیکھی 2 چیزیں، ایک ہمارے پاس تھا اسکیل اپ اور ایک ہمارے پاس ہے اسپیڈ اپ. اسکیل اپ میں کیا ہے کہ آپ کے پاس جیسے یعنی جب نمبر آف یوزرز آپ جیسے انکریز کریں تو آپ اپنا جو رسپانس ٹائم ہے جبکہ پرفارمنس اس کو ریٹین کریں بائی ایڈنگ مور پاور. اور اسپیڈ اپ سے مراد یہ ہے کہ آپ جس وقت اس میں آپ کے پاس یوزرز یا جو ورک لوڈ ہے وہ سیم ہے، لیکن آپ اگر اس میں پروسیسنگ پاور ایڈ کریں تو آپ کو جو رسپانس ہے وہ امپروو ملنا چاہیے. تو یہ تو ہے اسکیل اپ اینڈ اسپیڈ اپ. اب یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں لینئر اسکیل اپ یا لینئر اسپیڈ اپ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایز مور پروسیسرز اینڈ ڈسکس آر اپلائڈ ٹو دا پرابلم اٹس ایکسیکیوشن ٹائم ڈراپس پروپورشنلی. یعنی جو اس میں اگر آپ اس کا گراف بنائیں، اس کو ڈرا کریں، یعنی اپنے ورک لوڈ کو اور جو آپ اس میں جو اس کی پروسیسنگ پاور ہے، تو جیسے جیسے آپ پروسیسنگ پاور اس کی انکریز کرتے ہیں تو جو اس کی پرفارمنس ہے اس کا جو گراف ہے وہ 45 ڈگری کے اینگل پہ اس کو انکریز کرنا چاہیے. دس از کالڈ لینئر اسپیڈ اپ. اور جب ہم بات کرتے ہیں لینئر اسکیل اپ کی، اٹ مینس دیٹ دی ایکسیکیوشن ٹائم فار اے لارج پرابلم ول بی دا سیم ایز فار اے اسمال ون if the number of processors and disks used is increased proportionally. یعنی جس طرح سے ہم اس میں جیسے یوزرس میں بڑھتے ہیں تو اگر ہم اس میں پروسیسنگ پاور ایڈ کر دیں تو اس میں جو اس کا
رسپانس ٹائم ہے وہ ہمیں ریٹین کرنا چاہیے. تو دس از واٹ از مینٹ بائی لینئر اسپیڈ اپ اینڈ لینئر اسکیل اپ. اور یہ جو ایک ہمارے پاس پیرلل ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس میں یہ دو ہماری ڈیزائربل پراپرٹیز ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایک اور جو اس میں بہت بڑی ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ اس تمام چیز کو اٹین کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ان پٹ چاہیے، جو ہمیں اس کے لیے کہنا چاہیے کہ جو ایکسٹرا ایکٹیویٹی چاہیے وہ کم سے کم ہو، جو اس کا یعنی اس کو ایکوائر کرنے کے لیے جو ایفرٹ ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک جنرل آرکیٹیکچر جو کہ ایک پیرلل ڈیٹا بیس سسٹم کا ہوتا ہے، اس میں اس کے جو ڈفرینٹ کمپوننٹس وہ کیا ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے آپ یہاں پہ ایک ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو ایک جو پیرلل ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں. ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 میجر کمپوننٹ ہیں. ایک ہم کہیں گے سیشن مینیجر، ایک ہمارے پاس ہے ریکویسٹ مینیجر، اور تیسرا ہمارے پاس ہے ڈیٹا مینیجر. اس میں آپ کو جو ڈائیگرام ہے آپ کی سہولت کے لیے اس میں ڈفرینٹ کلرز میں شو کیا گیا ہے. آپ جیسے اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ جو یوزر کی ریکویسٹ ہے وہ سیشن مینیجر کے پاس آئے گی، اور سیشن مینیجر جو ہے وہ پھر جو ڈفرینٹ آپ کے پاس جو ریکویسٹ مینیجر ہیں ان کے پاس ان ریکویسٹ کو ایلوکیٹ کرے گا، اور جو ریکویسٹ مینیجر ہیں وہ اس کے بعد جو ڈفرینٹ ڈیٹا مینیجر ہیں ان کو یہ ڈفرینٹ ٹاسک کی شکل میں وہ اس کو بریک اپ کر کے دے گا. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہمارے پاس لائک ریکویسٹ مینیجر 1 ہے، اس کے پاس اگر ٹاسک 1 آیا ہے تو وہ ٹاسک جو ہے وہ ڈفرینٹ سب ٹاسک میں ڈیوائڈ ہو کے، تو سب ٹاسک کو ہم نے یوں کہا ہوا ہے کہ ٹاسک 1 اٹ مینس دی فرسٹ سب ٹاسک آف ٹاسک 1. اسی طریقے سے ٹاسک 1 اٹ مینس دا سیکنڈ سب ٹاسک آف ٹاسک 1. اور اسی طریقے سے آپ کا جو ہر ٹاسک ہے اس کو ڈفرینٹ سب ٹاسک میں بریک اپ کر کے ڈفرینٹ جو ڈیٹا مینیجرز ہیں ان کو الوکیٹ ہوگا، اور یہ پروسیسنگ اس طرح سے ہوگی. اب دیکھیے کہ یہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں یہ کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. لائک آپ دیکھیے کہ جو ہمارے پاس سیشن مینیجر ہے وہ جو یوزر انٹرفیس ہے اس کو ہوسٹ کرے گا. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ ہے اس میں ٹرانزیکشن کی مانیٹرنگ کرے گا. جو ہمارے پاس ریکویسٹ مینیجر ہے وہ کرے گا کمپائلیشن اینڈ آپٹیمائزیشن آف دا ریکویسٹ. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ڈائریکٹری ہے اس کی مینجمنٹ کرے گا. اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا ریکویسٹ مینیجر ہے وہ پرفارم کرے گا سیمینٹک ڈیٹا کنٹرول اور ایکسیکیوشن کنٹرول، اس کی جاب ہے. اور جو ڈیٹا مینیجر ہے وہ کرے گا ڈیٹا بیس کے جو آپریشنز ہیں ان کو ایکسیکیوٹ کرے گا، ٹرانزیکشن مینجمنٹ کو سپورٹ کرے گا، اور جو ڈیٹا مینجمنٹ ہے جو انڈیویجول ہمارے پاس ڈسکس ہیں ان کے اوپر ڈیٹا مینجمنٹ کا جو فنکشن ہے وہ بھی ہمارا جو ڈیٹا مینیجر ہے وہ پرفارم کرے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے جو اس لیکچر میں بھی اور پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے کچھ جو بیسکس پڑھی ہیں پیرلل پروسیسنگ کی، ان میں ہم نے ڈفرینٹ جو پیرلل سسٹم کے آرکیٹیکچرز ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا. جیسے میں آپ کو پچھلے لیکچر کے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم جو پیرلل سسٹم کے جو آرکیٹیکچرز ہیں ان کو ہم 2 کانٹیکسٹ میں اسٹڈی کریں گے. ایک کانٹیکسٹ یہ ہے جنرل پیرلل پروسیسنگ، جس میں کہ ظاہر ہے کہ جو پیرلل پروسیسنگ ہے وہ ایک جنرل ٹاپک ہے جو کہ عام کمپیوٹیشن میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ڈیٹا بیسز میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم جو پیرلل سسٹم کے جو آرکیٹیکچرز پڑھیں گے وہ ہے اسپیسیفکلی ان دا کانٹیکسٹ آف ڈیٹا بیسز. تو اس کو ہم بریفلی ریویو کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے یہ کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں ڈیٹا بیسز کے اندر. جو ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ آرکیٹیکچرز کی، تو ہم نے کہا کہ دس از اے کمپرومائزڈ ڈیسیشن بٹوین کاسٹ اینڈ بینیفٹ. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیرلل سسٹم بناتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو کون سا سسٹم آپ کو استعمال کرنا چاہیے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس پرٹیکولر آرکیٹیکچر میں آپ کو کیا کاسٹ آ رہی ہے اور اس کا بینیفٹ کیا ہے. اس کے مطابق آپ جو ہے وہ ایک جو آرکیٹیکچر اس کو اڈاپٹ کریں گے. یہاں پر ہم جو آرکیٹیکچرز ڈیٹا بیس کے پرسپیکٹو میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور مائنڈ اٹ، یہ ایسا ہرگز نہیں کہ یہ صرف ڈیٹا بیس کے لیے اپلیکیبل ہے، بلکہ یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں یا یہ نارمل سسٹم کے اوپر یا جو نارمل ایک پیرلل پروسیسنگ ہے اس میں بھی یہ اپلیکیبل ہے. جو آرکیٹیکچرز ہم اس جگہ دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہیں ایک شیئرڈ میموری، شیئرڈ نتھنگ، یہ ہمارے پاس 2 ایکسٹریمز ہیں، اور ان کے درمیان ہمارے پاس ایک ہے شیئرڈ ڈسک. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور آرکیٹیکچر ہے جو کہ ہے ہائرارکیکل یا نیوما.
نیوما سے مراد ہے کہ نان یونیفارم میموری آرکیٹیکچر. تو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک شیئرڈ میموری آرکیٹیکچر ہے. اس میں یہ کہ اینی پروسیسر ہیز ایکسیس ٹو اینی میموری ماڈیول اور ڈسک کنیکٹڈ تھرو اے فاسٹ انٹرکنیکٹ. اب اس میں نیچے آپ کو جو یہاں پہ ایک لنک یا ایرو سے نظر آ رہا ہے وہ بیسیکلی آپ کو ایک انٹرکنیکشن میڈیم ہے آپ کا, جس کے ساتھ آپ کے تمام پروسیسرز, آپ کے تمام جو میموریز ہیں اور ڈسکس ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی پروسیسر, ہر پروسیسر کی اپنی کیش ہے. تو ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے اس کورس کے دوران یا اس پرٹیکولر ٹاپک کے لیے ہم جو آرکیٹیکچر اسیوم کریں دیٹ از اے ملٹی پروسیسر سسٹم. تو چنانچہ یہ جو ہم آپ کے پاس ایک سامنے ایک شیئرڈ میموری کا جو آرکیٹیکچر آ رہا ہے, دس از بیسیکلی ملٹی پروسیسر سسٹم, یعنی سیم سسٹم ہے اور اس میں ملٹیپل پروسیسرز ہیں. تو کیا ہے کہ سب کنیکٹڈ ہیں ایک ہی چینل کے ساتھ, تمام پروسیسرز, تمام میموریز اور تمام ڈسک, اور کوئی سا جو پروسیسر ہے وہ کسی بھی میموری کو, کسی بھی ڈسک کو ایکسیس کر سکتا ہے. تو دس از اے شیئرڈ میموری آرکیٹیکچر. اس میں جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں وہ تو ہے کہ اس کی سمپلسٹی, ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو جو آپ کے سولوشن کہیں یا جو آپ کے سافٹ ویئر ایک سنگل پروسیسر کے لیے چلتے ہیں, میکسیمم جو ہے وہ اس میں بھی اپلائی ہو سکتے ہیں. اور لوڈ بیلنسنگ از ایکسیلنٹ بیکاز اٹ کین بی ڈن ڈائنامکلی ان ایکسیکیوشن ٹائم. اس کے جو ڈرا بیکس ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس انٹر کنیکشن ہے ڈفرینٹ کمپوننٹس کے درمیان وہ آپ کو ویری ہائی چاہیے, اور اس میں جو اس کی ایکسٹینسیبلٹی اور جو اویلیبلٹی ہے وہ نسبتاً لو ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے لیکچر کو ہم یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. جو باقی ڈفرینٹ آرکیٹیکچرز ہیں ہمارے پاس پیرلل ڈیٹا بیسز سسٹم کے کانٹیکسٹ میں, ان کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیکچر کو اگر ہم ریویو کریں تو ہم نے آج کا لیکچر سٹارٹ کیا تھا جو ہمارے پاس پیرلل پروسیسنگ کے جو ڈفرینٹ آرکیٹیکچرز ہیں ان میں سے ہمارے پاس کچھ ریمیننگ آرکیٹیکچرز تھے, لائک SIMD آرکیٹیکچر, لائک ملٹی پروسیسر سسٹم آرکیٹیکچر, ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ اب ہماری جو ڈسکشن ہے وہ آ جاتی ہے پیرلل ڈیٹا بیسز کے کانٹیکسٹ میں, اور ہم نے یہ کہا کہ جو ہمارے پاس ایک پیرلل ڈیٹا بیس سسٹم ہے وہ ہے کیا, وہ یہ ہے کہ پیرلل پروسیسنگ اور ڈیٹا بیس کی جو فنکشنلٹی ہے ان کا مرجر جو ہے دیٹ از اے پیرلل ڈیٹا بیس سسٹم. اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ جو ریلیشنل ڈیٹا بیس آرکیٹیکچر ہے, جو ریلیشنل ڈیٹا بیس سسٹم ہے, اس کو انفورس کر دیں, اپلائی کر دیں پیرلل پروسیسنگ سسٹم کے ساتھ, تو وہ تو ایک سمپل سولوشن ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہم نئے سرے سے تمام جو آپریٹنگ سسٹم جو کہ اس پیرلل ڈیٹا بیس سسٹم کو اس کے لیے سپورٹیو ہو, اس کے لیے اسپیسیفک ٹاسک سپورٹ کرے, وہ لکھیں. اسی طریقے سے اسپیسیفک جو DBMS ہے اس کو بھی لکھیں, تاکہ وہ جو ڈیٹا بیس آپریشنز اسپیسیفکلی سپورٹ کریں پیرلل ایکسیکیوشن آف دا کیوریز کو, وہ ہمیں اس پیرلل ڈیٹا بیس سسٹم میں مل جائیں. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ڈیٹا بیس کے کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس ڈفرینٹ آرکیٹیکچرز ہیں پیرلل سسٹمز کے. ان میں سے ہم نے کہا ہمارے پاس ہے شیئرڈ میموری, شیئرڈ ڈسک, شیئرڈ نتھنگ اور نیوما. تو آج ہم نے جو ڈسکشن کی ہے وہ کی ہے شیئرڈ میموری کے اوپر. اپنے جو باقی آرکیٹیکچرز ہیں انشاءاللہ ہم ان کو اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.